بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ گلستان اردو چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بخیریت ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے سلیبس کے مطابق شامل نصاب سبق جماعت دہم کی اردو سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، آج ہم اس سبق کی بلند خوانی، اس سبق کی تفہیم اور اس عبارت کو بلند خوانی کے ساتھ پڑھیں گے، تفہیم کے ساتھ۔ تو اس سبق کو شروع کرنے سے قبل ہم اس مصنف کے بارے میں مختصر سا جاننا چاہتے ہیں اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ تو مصنف اس سبق کے پطرس بخاری ہیں۔ 1898 میں پیدا ہو گئے ہیں اور 1958 میں یہ فوت ہو گئے ہیں۔ احمد شاہ بخاری 1898 میں پشاور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید اسد اللہ شاہ تھا۔ ابتدائی تعلیم پشاور میں حاصل کی اور اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوئے اور اعزازی نمبروں کے ساتھ ایم اے پاس کیا۔ ایم اے کرنے کے بعد آپ انگلستان چلے گئے اور کیمبرج یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ڈگری حاصل کی۔ 1937 میں جب آل انڈیا ریڈیو کا محکمہ قائم ہوا تو بخاری صاحب کی خدمات مستعار لی گئی اور وہ 7 برس تک بطور ڈائریکٹر ریڈیو سے منسلک رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ لاہور آ گئے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1950 میں آپ کو اقوام متحدہ میں پاکستان کا مستقل نمائندہ بنا کر بھیجا گیا۔ 1955 میں اقوام متحدہ کے شعبہ اطلاعات میں ڈپٹی سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ 5 دسمبر 1958 کی صبح کو نیو یارک میں حرکت کلب بند ہونے سے انتقال کر گئے۔ آپ کا اصل نام سید احمد شاہ بخاری تھا، لیکن اپنے قلمی نام پطرس بخاری سے زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے مضامین کا مجموعہ پطرس کے مضامین کے نام سے شائع ہوا۔ پطرس نے خالص مزاح تخلیق کیا، ظرافت، مزاح، طنز لطیف، قول محال اور پیروڈی کے علاوہ مزاح کے دیگر حربوں کو بھی کمال مہارت سے بڑھتا ہے۔ ان کے یہاں لفظی کاریگری، مزاحیہ صورت واقعہ اور مزاحیہ کردار دونوں کے حوالے سے بڑھتی گئی۔ پطرس قادر الکلام انشا پرداز تھے۔ پطرس کے یہاں زندگی کا گہرا مطالعہ اور وسیع مشاہدہ ملتا ہے۔ وہ زندگی کے جن رویوں پر ہنستے ہیں اور جن طبقوں کو نشانے تمسخر بناتے ہیں، اس میں اپنی ذات کو ضرور شامل کرتے ہیں۔ یہ مزاح نگاری کا انتہائی اثر انگیز حربہ ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مصنف کے تعارف کے بعد اب ہم آتے ہیں اس سبق کی طرف۔ شروع کرتے ہیں۔ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کرپا شنکر جی پر برہمچاری سے برسبیل تذکرہ کہہ بیٹھے۔ برسبیل تذکرہ کے معنی ہوتے ہیں یعنی سرسری طور پر، ایسے ہی ہم نے ان کو کہا، لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں، آپ سحرخیز ہیں، ذرا ہمیں بھی جگا دیجئے۔ یعنی سحرخیز کا مطلب ہوتا ہے آپ صبح سویرے اٹھتے ہیں، آپ صبح جلدی اٹھتے ہیں، تو ذرا ہمیں بھی جگا دیجئے اپنے ساتھ۔ وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے۔ نفلوں کے بھوکے بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے فرائض کے علاوہ بھی وہ کام ہی سمجھتے تھے اور کام کرتے رہتے تھے۔ دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی اور شروع کر دی۔ کچھ دیر تک ہم سمجھے کہ عالم خواب ہیں، اب اس سے کیا فکر، جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری لمحہ بلمحہ تیز ہوتی گئی۔
ایشور کا نام لے کر اس کا مطلب ہوتا ہے، ایشور یہ ہندی کا لفظ ہے، نام خدا لے کر اس نے ہمارے دروازے کو کھٹکھٹانا شروع کر دیا۔ اور جب شروع میں دروازے میں کھٹکھٹانے کی آواز کو جب ہم نے محسوس کیا تو ہمیں لگا کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ ابھی کیا ضرورت ہے، اور جب آنکھ کھلے گی تب لاہور پڑیں گے۔ لیکن یہ گولہ باری یعنی یہ کھٹکھٹانے کی جو آواز ہے وہ بہت تیز ہونے لگی، کمرے کی چوبی دیواریں لرزنے لگی۔ چوبی دیواریں کا مطلب چاروں طرف چاروں چار دیواری کمرے کی لرزنے لگی۔ سراہی پر رکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا۔ سراہی ایک برتن ہے، اس سے آپ سب بخوبی واقف ہوں گے، اور جل ترنگ ایک سر ہے جو بجتی ہے، اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پینڈولم کی طرح ہلنے لگا، تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا۔ مگر اب بھی دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ میں کیا، میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت خوابیدہ تک جاگ اٹھی۔ قسمت خوابیدہ کا مطلب میری سوئی ہوئی قسمت بھی جاگ اٹھی، اتنا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہتیرا آوازیں دیتا ہوں، اچھا اچھا تھینک یو، جاگ گیا ہوں، بہت اچھا نوازش۔ بہتیرا کا مطلب کئی دفعہ، یعنی بہت زیادہ میں نے کئی بار اس کو میں نے کہا کہ یار جاگ گیا ہوں، بہت شکریہ آپ کا۔ نہیں بھئی، جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں، خدایا کس آفت کا سامنا ہے۔ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں کم کہہ دیا کرتے ہوں گے، زندہ ہو گیا تو ہو گیا، نہیں تو چھوڑ دیا۔ کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جایا کرتے تھے، توپے تھوڑی داغا کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو بات کی مصنف نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو مختلف معجزات دیے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے یعنی اللہ کے حکم سے کم بِإِذْنِ اللہ کہہ دیا کرتے تھے، تو وہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو کر سامنے کھڑا ہو جاتا تھا۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، لٹ لے کر پڑ جایا کرنے کا مطلب یعنی کوئی ڈنڈا اٹھا کر مردے کے پیچھے تو نہیں پڑتے تھے، بس آپ صرف اور صرف یہ کہہ دیا کرتے تھے۔ اور توپے داغنا اس کا مطلب ہوتا ہے توپ سے گولہ باری کرنا، ایسا تو نہیں کرتے تھے۔ یہ تو ہم سے بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ اٹھ کر دروازے کی چٹخنی کھول دیتے ہیں۔ چٹخنی کا مطلب کنڈی لگاتے تھے، تو کنڈی کھولنا۔ پیشتر اس کے یعنی قبل از اس کے کہ باہر بستر سے نکلیں، دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑا، اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں۔ آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما، یعنی طوفان رک گیا۔ یعنی بابا جی، لالا جی جو ہمیں اٹھانے کے لیے جو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئے تھے ایک طوفان کی صورت میں، جب ہم نے اپنا لیمپ روشن کیا اور باہر اس کی روشنی گئی تو یہ طوفان تھم گیا۔ دوسرا اقتباس ہے، اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں۔ سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے کہ یہ سورج آخر کس طرح نکلتا ہے، لیکن جب گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشندان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاذب کی نشانیاں سنی تھیں، ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی، تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو۔ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی، لالا جی، جواب آیا ہوں۔ یہاں اس اقتباس میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صبح کاذب یہ صبح صادق سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے، صبح کی نماز سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ صبح کاذب کہلاتا ہے۔
اور دوسری بات سورج گرہن ہے۔ تو سورج گرہن یہ جب زمین اور سورج کے درمیان چاند آ جائے اور سورج کی روشنی زمین پر نہ پڑے تو اس کیفیت کو سورج گرہن کہتے ہیں۔ میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے، کچھ اندھیرا سا ہے۔ کہنے لگے اور تو اور کیا، 3 بجے ہیں، سورج نکل آئے۔ 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے۔ ہوش گم ہونا، حواس باختہ ہونا۔ چونک کر پوچھا، چونکنا یعنی حیران ہو کر پوچھا، کیا کہا تم نے، 3 بجے ہیں؟ کہنے لگے 3 تو نہیں، کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر کا مطلب ہے پورے 3 نہیں بجے ہیں، 3 بج کے کوئی 7 ساڑھے 7 منٹ، 3 ساڑھے 7 یعنی 3 بج کے 8 منٹ ہو گئے۔ میں نے کہا ارے کمبخت، خدائی فوجدار، بدتمیز کہیں کہ میں نے تجھے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا، یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا، یعنی اب بالکل سونے ہی نہیں دے رہے۔ 3 بجے جاگنا بھی کوئی شرافت ہے، ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے۔ 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے۔ کہتے ہیں کہ بھئی 3 بجے تو ہم نہیں اٹھ سکتے، اگر 3 بجے ہم اٹھ سکتے تو کیا ہم دادا جان کے منظور نظر نہیں ہوتے؟ منظور نظر ہونے کا مطلب کیا ہم دادا جان کے چہیتے یا دادا جان کے چاہنے والوں میں دادا جان کے لاڈلے ہم نہیں ہوتے؟ ایسا تو ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں اٹھ سکتے اس وقت۔ اب احمق کہیں کہ 3 بجے اٹھ کر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، امیر زادے ہیں، کوئی مذاق ہے، لا حول ولا قوہ۔ احمق، اب یہ حرف ندا ہے۔ احمق کے معنی ہیں بیوقوف کے، اور لاحول یہ کسی بات کو ناپسندیدگی ظاہر کرنے کے لیے یہ پڑھا جاتا ہے۔ دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد و شدت کو خیر بات کہہ دوں، لیکن پھر خیال آیا کہ بنی نوع انسان کی اصلاح کا کوئی ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے۔ یعنی خیر بات کہہ دینے کا مطلب ہوتا ہے الوداع کہہ دینا، تشدد تکلیف دینا، دکھ پہنچانا، اور بنی نوع انسان سے مطلب انسان مراد ہے۔ ٹھیکہ لینے کا مطلب یہاں پہ یعنی کیا ہم نے ایسی کوئی ذمہ داری تو نہیں لے رکھی ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک لفظ جو منظور نظر گزرا تھا، اس کی مثال کے لیے ایک شعر میں عرض کروں، وہیں ٹھہرا منظور نظر جو تیری محفل میں دیوانہ گیا ہے۔ تو اس کے بعد آتے ہیں عبادت کی طرف ہی۔ ہم اپنے کام سے گرس لم بجایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے۔ بڑبڑانا یہ سونے کی کیفیت میں منہ ہی منہ میں باتیں کرنا، اس کو بڑبڑانا کہتے ہیں۔ اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے۔ حسب معمول یعنی اس کے اٹھنے کا معمول یہیں 10 بجے کا وقت تھا، تو وہیں 10 بجے اٹھے، 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے۔ شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے۔ وارد ہونا یعنی آنا۔ جوش شباب تو ہے ہی، یعنی جوش شباب کا مطلب جوانی کا وقت، عین جوانی کا وقت، تو اس پر شام کا وقت رومان انگیز وقت، ہوا بھی نہایت لطیف تھی۔ رومان انگیز کا مطلب یعنی وہ لمحات جو دلکشی اور جذبات سے بھرپور ہوں، یعنی اس کو رومان یہ رومانس سے نکلا ہے، رومانوی سے نکلا ہے، رومانٹک سے نکلا ہے۔ تو وہیں ایسے لمحات جو دلکشی اور جذبات سے بھرپور ہوں۔ طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی۔ طبیعت کا مچلنا یعنی دل کا بے قابو ہو جانا۔ ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ ترنگ یعنی سر کے ساتھ گانا۔ بلائیں زلف جانا کی اگر لیتے تو ہم لیتے، اتنا کہا تھا کہ اتنے میں پڑوسی کی آواز آئی، مسٹر
ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے، بس انگلیاں وہیں پہ رک گئی اور کان آواز کی طرف لگ گئے۔ ارشاد ہوا، یہ آپ گا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیں۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، یعنی آپ کے گانے سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں؟ بس صاحب ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان، یعنی او شریر انسان یا او بیکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعے شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ کر اور دل مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بیچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ یہاں پہ نکٹائی کا مطلب وہیں ٹائی جو کالر کے بیچ میں باندھی جاتی ہے اس کا گرہ کھولنا، یعنی نکٹائی کا کھولنا، ٹائی کا گرہ کھولنا، آزاد ہو جانا۔ سامنے سرخ سبز زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا۔ انبار کا مطلب ڈھیر لگا ہوا تھا۔ اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں گے۔ پھر باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل تھی۔ بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ الگ قطار میں کھڑا کر دیا۔ بڑی تختی اور چھوٹی تختی، یہاں پہ دو لفظ ہیں۔ بڑی تختی کا مطلب ہوتا ہے بڑی سائز کی جو کتابیں تھیں، یعنی موٹی موٹی جو کتابیں تھیں ان کو علیحدہ رکھا، اور چھوٹی سائز کی کتابوں کو علیحدہ رکھا۔ ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا۔ 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے۔ اضطراب کا مطلب بے چینی، دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبی پہلوؤں پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ کو ملامت کی۔ یعنی انہوں نے کہا کہ بھائی یار اس وقت اٹھا جائے اور اٹھ کے پڑھا جائے، کتابوں کا ایک لسٹ بنایا جائے، صفحوں کو تقسیم کیا جائے۔ لیکن جب اس نے کہا کہ بھائی یار نہیں، ایسے ہی اگر یہ ہے کہ نیند یعنی کم سو جاؤں گا، کم خوابی ہو جائے گی، اگر میں نیند جو 8 گھنٹے 7 گھنٹے پورے کرنے ہیں یہ نہیں کروں گا، راتوں رات اٹھ کے جب پڑھنے لگوں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا۔ یہ سوچا، آخر کار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لگو بات ہے۔ لگو کا مطلب فضول بات ہے، البتہ 5 6 7 بجے کے قریب اٹھنا نہایت معقول ہوگا۔ معقول کا مطلب مناسب ہوگا، صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدگی سے ہوگی۔ ہم خرما و ہم ثواب، یعنی یہ ایک فارسی کی ضرب المثل ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی کام سے 2 فائدے حاصل کرنا، یعنی ایک تیر سے 2 شکار کرنا۔ یعنی کیا ہوگا اس سے؟ صبح بھی اٹھیں گے، جلدی اٹھنا بھی ہوگا اور صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی ہو جائے گی۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر ہی سے کھائے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہیں نہ دے، یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست تھی، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے، یعنی کیا نقصان ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، بس ہم اور بھی سہم گئے۔ سہمنے کا مطلب ڈرنا۔ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں تو اطلاق درخواست کی، لالا جی صبح آپ کو بہت بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں، کل ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجیں جواب ندارت۔ جب اس نے یہ کہا تو بابا جی یعنی لالا جی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر کہا جب 6 بج چکیں تو سنا آپ نے، چپ ہو گیا۔ لالا جی نے کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا۔
ہم نے کہا بے بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی آدمی بہت شریف ہے، اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گونسوں کی بارش شروع کر دی۔ وہیں کھٹکھٹانے کی جو کیفیت ہے یا عمل ہے، یہ جگانا تو محض ایک سہارا تھا، ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو تو بس جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں۔ پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا۔ پھر بھی یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر یعنی اٹھنے سے پہلے دیباچے کے طور پر، تمہید کے طور پر ایک